کا ذکر کیا تو ان دو آیات کے عنوان سے اور ان دو آیات کو نظر میں رکھ کر کس طرح سے حضرت کی مزید فضیلت ہمارے سامنے آشکار اور واضح ہو۔ کل گفتگو صلوات پر اور درود پر کسی حد تک ہوئی تھی، اور اس کے بعد کسی حد تک مومنین کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، یقیناً ایک بہت بڑی تعداد جب گھر پہ گئی ہوگی تو مسلسل درود پڑھتی ہوئی گھر پر گئی ہوگی، اور اگر نہیں پڑھتے ہوئے گئے آپ گھر تک درود، اور درود آپ کی زندگی میں کل کی تقریر کے بعد اس کثرت سے نہیں آیا جتنا پرسوں تک تھا، تو بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے آپ نے۔ روایت ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ جب جائیں گے تو ایک عجیب نورانی صورت میں ہوں گے، ایک عجیب ہیبت اور اجلال کی صورت میں ہوں گے، ان کے سروں پر تاج ہوں گے نور کے، ان کے وجود سے نور نکل رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا تم اولیاء الہی ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نہ اولیاء الہی ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ رسول ہیں، ہماری دو خصوصیات زندگی میں ہوتی تھیں، جب بھی نماز کا وقت آتا تھا اول وقت نماز پڑھتے تھے، اور جب بھی محمد و آل محمد کا ذکر آتا تھا ہم درود پڑھتے تھے۔ یعنی درود دو پہلو عبادت ہے، ایک تو اس درود کے ذریعے تکریم نبی سمجھ میں آتی ہے۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آپ درود نہیں پڑھتے، آپ تقاضا کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے بزرگ یہاں نعرہ لگاتے ہیں محمد آل محمد پر صلوات درود، جوان بوڑھا ضعیف بچہ، تو وہ اس ثواب کا سبب بنتا ہے کہ جس ثواب کو آپ درود کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اور بزرگوں کے واقعات ہیں وہ ایک الگ چیز۔ تو تکریم نبی کا اس حوالے سے کیا ذکر ہے صلوات کے حوالے سے، کہ کل کی تقریر کو میں ایک جملے میں سمیٹ کر درود کی جو پوری گفتگو تھی اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ اتنی عزت کرتا ہے پروردگار نبی کی، اتنی عزت کرتا ہے، اور آپ سے اتنی عزت کروانا چاہتا ہے کہ جو کام وہ خود کر رہا ہے آپ مطالبہ کریں یا نہ کریں وہ کرے گا، ازل سے کر رہا ہے، ابد تک کرتا رہے گا۔ آپ اس کام کی درخواست کریں جو وہ کر رہا ہے، گناہ آپ کے معاف ہوں گے۔ کوئی اکاؤنٹ میں نہیں ہے آپ کے کسی حساب میں نہیں ہے یہ درود، آپ خدا سے درخواست کرتے ہیں۔ لیکن تکریم نبی دیکھیے، اکرام نبی دیکھیے۔ اور اگر اب کوئی یہ کہے کہ مولانا آیت میں تو صرف نبی کریم کا ذکر ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آپ اس میں آل محمد کو کہاں سے شامل کر رہے ہیں؟ تو میں جواب یہ دوں گا کہ آل محمد کو میں شامل نہیں کر رہا، یہ آل جس کی آل ہے نا اس نے ہر جگہ پر آل کو شامل کیا ہے۔ بھئی اگر ہم تو کل میں پہلے دوسرے دن سے آپ کی خدمت میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو قرآن کو کافی سمجھتا ہے اس کا قرآن پر اعتماد اور ایمان ہی ناقص ہے۔ یہ کیا بات کہہ دی صاحب؟ بھئی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ مولانا قرآن تو خود کہہ رہا ہے فی تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تو قرآن نے ہر چیز کا بیان جو کیا ہے نا بڑے مختلف انداز میں کیا ہے۔ مولانا قرآن عقل کی بات کرتا ہے، لعلہم تعقلون، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلہم یتذکرون، یہ نصیحت حاصل کریں، عقل کو استعمال کرو۔ تو قرآن عقل استعمال کرنے کی دعوت دے رہا ہے نا۔ اب ہم قرآن کو اپنی عقل کے مطابق پڑھیں تو یہ قرآن کا حکم ہے، یہ آپ بیچ میں سے مختلف چیزوں کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آل رسول تک آؤ، محمد مصطفیٰ تک آؤ، سرکار ختمی مرتبت کے بغیر قرآن کی تعلیم ناقص، اہل بیت کے بغیر قرآن کی تعلیم ناقص، تو یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو سرکار قرآن آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنی عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھو۔ قرآن کہتا ہے عقل کو استعمال کرو، شعور کو استعمال کرو، تفکر اور تدبر کو استعمال کرو، کہ وہ تدبر تمہیں لے کر کہاں تک آتا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، قرآن کی کس منزل پر تمہارا تدبر اور تفکر تم کو لے کر آتا ہے۔ تم تدبر کرو گے، تفکر کرو گے، لیکن یاد رکھنا، بچے میری بات کو غور سے سنیں، وہ گتے کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کارڈ بورڈ کے پیپر کے پیسز ہوتے ہیں، پزل کہتے ہیں جس کو، ہاتھی، شیر، پہاڑ کی تصویر بنتی ہے، 2000 پیسز کا ہوتا ہے، 3000 پیسز کا، آپ جوڑتے رہتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں دیکھیں، بچہ کہتا ہے دیکھیں یہ پہاڑ کی تصویر بن گئی، یہ مینار پاکستان بن گیا، یہ قائد اعظم کے مزار کی تصویر بن گئی۔
ہوتا ہے یہ، ملتے ہیں، مجھے نہیں پتا اب ملتے نہیں، اب تو خیر ہر چیز وہ اس پہ آ گئی ہے، لیکن بہرحال ایک ٹکڑا آپ کے پاس بچے آخر میں جو گول ہو، سرکولر ہو، اور جو جگہ بچی ہو وہ تکون ہو. آپ کاٹ کر گول کو تکون کر کے ٹھوس تو سکتے ہیں، پزل مکمل نہیں ہوگا، شکل ناقص رہے گی. بھئی بات پہ توجہ ہے آپ کی کہ آپ نے پورے ٹکڑے جوڑ لیے، بیچ میں ایک ٹکڑا بچا، اس کی جگہ تکون، ٹرائنگل وہاں پر فٹ ہوگا، مثلث، تکون چیز آئے گی. آپ کے پاس جو پزل کا ٹکڑا بچا ہے وہ ہے گول. تو ایک تو آسان طریقہ یہ اس کو کاٹ کر تکونا کر دیجئے اور فٹ کر دیجئے وہاں پر. ٹکڑا تو آپ نے فٹ کر دیا لیکن تصویر مکمل نہیں بنے گی، تصویر بگڑ جائے گی. اور میں نے ایک مثال میں ایک مثال اور دے دوں، آج کل کے بچوں کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آ رہی ہے. جب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہیں سے یہ بات دوبارہ میرے ذہن میں اس وقت آئی بچوں کو سمجھانے کے لیے. سیٹ بیلٹ آپ باندھتے ہیں گاڑی میں، جھٹکا لگتا ہے تو آپ کا سر پھوٹنے سے بچ جاتا ہے، سر پہ چوٹ لگنے سے آپ بچ جاتے ہیں. کیا کیا کراچی والوں نے؟ 25-30 روپے کا بکل لایا، اس کو فٹ کر دیا. آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی، لیکن وہ جو گھنٹی اور بزر کی آواز آتی رہتی ہے اس کو آپ نے منہ کو بند کر دیا. بھائی یہ بہت بولے جا رہا تھا، ہم نے وہ 25-30 روپے کا بکل خریدا اور فٹ کر دیا، اس میں آواز آنا بند ہو گئی. آواز تو آنی بند ہو گئی لیکن اب جھٹکا لگے گا نا تو سر مبارک پھوٹ جائے گا. آپ نے سسٹم کو دھوکہ دے دیا، نیچرل ایفیکٹ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ لاکھ قبول کر لیں کہ صاحب اس وقت دن ہے رات نہیں ہے، ہر طرف آپ قمقمے لگا دیں ہزاروں لاکھوں واٹ کے. ایک انسان آئے گا اندر سے ہال سے دروازہ کھول کر دیکھے گا، کہے گا ارے دن نکل آیا. کیا اس کے کہنے سے دن نکل آئے گا؟ اس کے کہنے سے دن نہیں نکلے گا. آپ نے اس کی آنکھوں کو تو دھوکہ دے دیا لیکن اس پورے نظام خلقت اور طبعی اور فطری نظام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. توجہ فرمائیں. لہٰذا قرآن اس فطری نظام کی طرف لانا چاہتا ہے عقل کو استعمال کر کے کہ تم اپنی عقل استعمال کرو. قرآن میں ایک پزل ہے جو گم ہے، جو کھویا ہوا ہے. نہیں بھائی ہم تو قرآن اپنی عقل سے سمجھیں گے، قرآن نے کہا ہر چیز واضح ہے. اچھا واضح ہے، ذرا الف لام میم کا مطلب تو بتاؤ، تا سین میم کا مطلب بتاؤ، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب تو بتاؤ، ذرا بتاؤ نا، بتاؤ. یہ ذرا بتاؤ کہ کس طرح سے خدا زندہ کرے گا، یہ ذرا سے بتاؤ کہ کس طرح سے روح تمہارے بدن سے تعلق پاتی ہے، یہ ذرا سا یہ بتاؤ، سمجھاؤ کسی سائنس اور عقل کے ذریعے کہ جب تمہارا جسم برادہ اور بھوسا بن جائے گا قبر میں، خدا قیامت میں بالکل اسی بدن کو دوبارہ خلق کرے گا تو یہ کس سائنس کے تحت ہوگا. سمجھاؤ تو ذرا کہ صالح نے دعا کی، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی زندہ و سالم برآمد ہوئی. سمجھاؤ، کس طرح سے سمجھاؤ گے؟ اب فلسفی لاکھ اپنے اٹکل پچو اور اپنے اندازے کے مطابق باتیں کرتے رہیں کہ تفرہ محال ہے اور ڈیولپمنٹل سٹیجز مکمل ہوا، یہ ساری فضولیات. یہاں پر امر الہی ہے. امر الہی وہ چیز ہے کہ جہاں تک اگر آپ پہنچ گئے اس کے آگے مکمل تاریکی ہے، آپ امر الہی کو سمجھ نہیں سکتے. انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، سورہ یاسین. اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے، ارادہ وہیں پر اور چیز کا ہونا وہاں پر. اب آپ اس کو سمجھتے رہیے. تو ہماری بات کہاں چل رہی تھی؟ ہماری بات چل رہی تھی کہ پروردگار عالم قرآن میں کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، پروردگار عالم کس چیز کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہم جو رسول خدا کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں موضوع کو پھیلا رہا ہوں، ہٹا نہیں ہوں خدا کے لیے. توجہ کیجیے گا کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد، تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عقل پر قرآن کی فہم کو نہیں چھوڑا ہے. اگر چھوڑا ہے تو اس بات پر کہ مرکز وحی کو ڈھونڈو کہ کہاں پر ہے، اور رسول خدا اپنا علم کس کو دے کر گئے. ہاں اب یہ بات میں واضح کر دوں، قرآن نے بھائی یتیموں کا مال مت کھاؤ، آیت واضح ہے. زکوٰۃ واجب ہے، قرآن میں آیا ہے. خمس واجب ہے. حج کی آیت قرآن میں موجود ہے. دشمن کے ساتھ کس طرح سے مہربانی کرو قرآن میں موجود ہے. رشتہ داروں کے ساتھ ناتا مت توڑو، یہ قرآن میں موجود ہے. دین کیا صرف یہی 4 5 10 15 باتیں ہیں؟
قرآن کی کنجی ہے کہاں پر جس کے ذریعے قرآن کھلے گا؟ میں نے کیا شروع میں عرض کیا کہ قرآن خود یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میں کافی ہوں، تو پھر آپ کو اور مجھے کہنے کا کیا حق ہے کہ قرآن کافی ہے؟ اور قرآن کو آپ اپنی عقل کے ذریعے سمجھیں گے، قرآن کو آپ اپنی اس ناقص عقل کے ذریعے سمجھیں گے۔ قرآن کو خدا اگر چاہتا قرآن کو آپ کی عقلوں پہ چھوڑے تو یہ نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ چوتھے مرحلے پر کسی مولوی کی تفسیر کی بات نہیں آئی ہے، تفسیر آپ پڑھیے، لکھیے، سمجھیے، لیکن حتمی بات معصوم بیان فرمائیں گے۔ ایک حد تک آپ کے پاس علم ہے قرآن کا، اس سے آگے قرآن کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے لیکن نکالے گا کون؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فرصت ملتی اور موقع دیا جاتا لَاسْتَخْرَجْتُ الشَّرَائِعَ وَالْأَدْيَانَ كُلَّهَا، میں تمام کی تمام شریعت اور گزشتہ ادیان کو نکال لیتا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد کے اللہ الصمد کے لفظ صمد سے۔ ہے کسی عالم میں، شیخ طوسی، علامہ ہلی سے لے کر آج تک کے مراجع سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، صمد میں سے کچھ نہیں نکال سکتے، یہ ہر ایک حکم نہیں نکال سکتے۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ اس لیے کہ امام کے مقام کو سمجھیے، اور امام کے مقام کو سمجھنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جہل علم کی علامت ہے، جہاں پر جہل آپ کے کمال کی علامت ہے، یہ وہ مقام ہے۔ تو گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ کہاں پر کہہ رہا ہے؟ تو کافی ہے تو کس کے لیے اور کافی نہیں ہے تو کس کے لیے؟ دیکھیے رسول جاتے وقت قرآن کو جس طرح سے دے کر گئے اس طرح سے لیجئے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک تو قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے میرے اہل بیت کو۔ قرآن لانے والا کہہ رہا ہے کہ قرآن خالی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھو، اور آپ کا اصرار یہ ہے کہ صاحب قرآن کو سمجھیے، قرآن کو دیکھیے، اہل بیت کو ہٹا کر آپ قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جو لانے والا ہے، جس پر قرآن اترا ہے اور نازل ہوا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے۔ اور خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول، اس آیت کو مسلسل میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ معمولی آیت نہیں ہے، یعنی قرآن اپنے وجود پہ رک نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہے دیکھو میرے وجود کے بعد ایک اور وجود بھی ہے، تسلسل ہے، وہ ہے رسول خدا کا وجود، کہ دیکھو رسول خدا جو فرمائے اس کو بھی تم قرآن کی طرح سمجھنا، جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن کو پڑھ کر رک جانے والا در حقیقت اس آیت کا اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، اور آپ کہہ رہے ہیں صاحب جو قرآن نے کہا بس ہم اسی لفظ پر رک جائیں گے، ذرا یہ آیت بھی تو آ کر پڑھیے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم صرف نبی پر درود بھیجیں گے، آل پر نہیں، تو ذرا سیرت رسول کا تو مطالعہ کیجئے کہ رسول درود میں اپنے ساتھ کن کن کا اضافہ فرما رہے ہیں، کن کن کا اضافہ فرما رہے ہیں۔ روایت کو 1 2 10 20 دسیوں روایتیں ہیں، احادیث ہیں، علماء اسلام نے لکھی، کیا شیعہ اور کیا سنی درود بھیجنے کا طریقہ، یعنی آل کو رسول خدا کے ساتھ جوڑیے۔ تو آپ کی سمجھ میں آیا یہ جو قرآن کا پزل ہے نا، یہ اس وقت مکمل ہوگا کہ جب قرآن کے ساتھ ساتھ آل رسول بھی جڑیں گے۔ آپ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہہ کر کہ صاحب یہ میری تفسیر ہے، میں کسی کو نہیں دیکھتا، نہ میں جعفر صادق کے قول کو دیکھتا ہوں، نہ محمد باقر کے قول کو، نہ ائمہ معصومین کے، نہ مولائے کائنات کے، بھائی یہ تفسیر ہماری ہے۔ تو اس کی مثال وہی ہے کہ 30 روپے کا بکل تو آپ نے لگا لیا، آواز آنا بند ہو گئی، لیکن نظام طبیعت کو کیسے دھوکہ دیں گے، اس عالم غیب کو کیسے دھوکہ دیں گے، اس علم خالص تک کیسے پہنچیں گے بغیر آل رسول کے؟ تو کل تکریم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کو درود کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے، اور ہماری گفتگو جو آج کی چلی تھی، اب تکریم رسول، تشکیل امت، امت کیسے تشکیل پائے گی،
اور رسول خدا کے بعد امت کیسے تشکیل پائے گی؟ مولانا رسول خدا کے بعد امت ایسے تشکیل پائے گی کہ ہم سب رسول کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور ہم سب رسول کو مانتے ہیں. تو سرکار دیکھیے، کل میں نے ایک بات کہی اور مسلسل کہے جا رہا ہوں کہ امت اسلامیہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. رسول کے ہر فیصلے کے بارے میں آپ کے دل میں خوشگوار تاثر ہے یا ناگوار تاثر ہے. نماز پڑھے جائیے، میں مسلسل کہہ رہا ہوں، روزے رکھے جائیے، زکوٰۃ، خمس، حج، عمرہ، لیکن رسول کے بارے میں آپ کے دل میں جو جذبات ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح سے رسول خدا چاہتے ہیں. تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ امت میں شامل نہیں ہیں. مولانا ہم تو ہر عبادت انجام دے رہے ہیں. سرکار یہی تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ ظاہری عبادت کو تشکیل امت سمجھ بیٹھے. تشکیل امت کا بہت بڑا مرحلہ یہ ہے اور بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں محمد مصطفیٰ کے بارے میں انتہائی لطیف، خوشگوار، محبت بھرے جذبات ہونے چاہیے. اب یہاں سے بات کو مزید آگے بڑھاؤں کہ آیت کے کس لفظ پر گفتگو ہو رہی تھی؟ یزکیہم پر. یزکیہم کا مطلب میں نے کیا ترجمہ کیا؟ پاک کرے. تو سرکار ایک لفظ سن لیجئے مجھ سے. عربی میں پاک کرنا کا ایک اور لفظ بھی ہے، تطہیر. یہاں پر خدا کہہ سکتا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویطہرہم، کہ ان کو آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو طاہر کرے، ان کو طہارت عطا کرے. خدا نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یزکیہم. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ طہارت کے لیے یطہرکم کا بھی لفظ آ سکتا تھا یا یطہرہم کا لفظ بھی آ سکتا تھا، اور طہارت کے لیے یزکیہم کا لفظ بھی آ سکتا تھا. پروردگار کون سے لفظ کو لایا؟ یزکیہم کو. تو یزکیہم اور یطہرہم میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ تزکیہ کہتے ہیں ایسے پاک کرنے کو کہ جس کے ذریعے کثرت میں بھی اضافہ ہو، تعداد میں اضافہ ہو، مقدار میں اضافہ ہو. یعنی اگر امت اپنی کثرت چاہتی ہے طہارت کے ساتھ، کسی کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن حرام کے مال کا ہے، کثرت تو ہے، تزکیہ نہیں ہے. بھئی یزید کی حکومت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ کثرت تھی. کام ایسا کیا کہ خدا نے تزکیے کو سلب کر لیا. آپ کی توجہ ہے؟ اور جو لوگ متصل ہیں حسین ابن علی سے، شیخ طوسی کی کتابیں آج تک پڑھی جا رہی ہیں، علامہ ہلدی کی کتابیں آج تک پڑھی جا رہی ہیں، شیخ حر عاملی کی کتابیں آج تک پڑھی جا رہی ہیں، حضرت حر ابن یزید ریاحی کا نام آج تک موجود ہے، ابو الفضل عباس کا نام آج تک موجود ہے، حبشی سیاہ غلام جون کا نام آج تک موجود ہے، کوفے ایک معمولی سے کسان، کوفے کا ایک کسان عابس ابن شبیب شاکری حسین سے متصل ہو گیا، پائے حسین ابن علی میں جگہ ملی. تو کثرت الگ چیز ہے، تزکیہ کثرت کے ساتھ الگ چیز ہے. خدا کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ یمحق اللہ الربا، پروردگار سود کو فنا کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، برکت کو چھین لے گا، اور صدقات کو پروردگار پروان چڑھائے گا. یہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا کیوں جاتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 50 یا 60 دمبے ہیں تو اتنے دمبے دے دو، اتنا سونا چاندی ہے تو اتنا سونا چاندی کی مقدار جا کر دے دو. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے نشوونما ہونا، گرو کرنا، گروتھ کرنا، تعداد کا بڑھنا. یعنی یہ تم جو زکوٰۃ سمجھتے ہو نا، صدقہ اپنے مال میں سے نکالتے ہو اور ڈرتے ہو کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا یہ تمہیں طہارت بھی عطا کرے گا، تمہارے مال کی کثرت کو بھی بڑھائے گا. تو خوب توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، وہ چیز جو متصل ہو جائے پروردگار عالم سے، وہ چیز جو متصل ہو جائے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، وہ چیز جو جڑ جائے اہل بیت سے، پھر وہ مزید بڑھتی رہتی ہے اور زکوٰۃ کے ساتھ بڑھتی ہے، تزکیے کے ساتھ بڑھتی ہے. یعنی اگر تم اس رسول تک آ جاؤ اس طرح سے کہ جس طرح سے ہم نے رسول تک آنے کا حکم دیا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ رسول تم کو مشکلات میں ڈال رہا ہے، حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، تلاوت کر کے سنا رہا ہے آیات کی. تم کو یہ تو مسلسل کبھی کہتا ہے نماز پڑھو، کبھی کہتا ہے حج پہ جاؤ، کبھی کہتا ہے خمس دو، کبھی کہتا ہے زکوٰۃ دو، فلاں کام کرو. یہ عجیب
مشکلات میں ڈال دیا. یاد رکھنا یہ تمام کام جو یہ رسول کر رہا ہے نا یزکیہم کے مرحلے پر ہے. یہ تمہارے وجود کو کثرت عطا کرتا ہے, یہ تمہارے وجود کو بڑھوتی عطا کرتا ہے, یہ تمہارے وجود کو انکریز کرتا ہے, یہ تمہارے وجود کو پھیلاتا ہے. کتنا پھیلاتا ہے, کہاں تک پھیلاتا ہے؟ سوال یہ کہاں تک پھیلاتا ہے, کتنا پھیلائے گا؟ اگر پھیلانے کا مطلب مادی ہوتا تو سلمان فارسی انتہائی افلاس کے عالم میں دنیا سے گئے. اگر یزکیہم کا مطلب یہ ہوتا کہ ابو ذر غفاری کے پاس کروڑوں کی دولت ہو, عمار یاسر کے پاس, بلال حبشی کے پاس کروڑوں کی دولت ہو, تو یہ معنی الگ ہے. یزکیہم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے گا کثرت کے ساتھ. کس طرح سے؟ یعنی اگر امت اپنی عزت چاہتی ہے, اگر امت اپنی تعداد میں کثرت چاہتی ہے, طہارت کے ساتھ کثرت تو رسول سے جڑنا پڑے گا. اور اگر جب رسول 10 ہجری میں دنیا سے چلے جائیں تو پریشان مت ہونا کہ اب کہاں سے تزکیہ حاصل کریں, اب امت اپنی طہارت کے مراحل کو کیسے طے کرے گی. یہ کل کی جو آیت پڑھی تزکیے کو جوڑیے, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے نسل محمد مصطفیٰ میں کلمہ طیبہ کی حقیقت کو رکھا تاکہ یہ پلٹ کر آ جائیں. یعنی مصطفیٰ کے چلے جانے کے بعد اگر تمہیں تزکیہ چاہیے, تعلیم کتاب چاہیے, اگر تمہیں حکمت چاہیے, علم چاہیے, تو نسل مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ. نسل مصطفیٰ تمہیں وہ تمام چیزیں عطا کرے گی جو مصطفیٰ عطا کرنا چاہتے تھے. مولانا یہ آپ ختم نبوت کے خلاف بات کر رہے ہیں. سرکار میں بات نہیں کر رہا, قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. اب رسول جس حوالے سے, جس اعتبار سے, جس انداز سے چیزوں کو عطا کرے آپ کو لینا پڑے گا. اب یہ رسول سے جا کر پوچھئے گا کہ رسول خدا نے اپنی آل کو جو چھوڑا دنیا میں اسٹیٹس کیا دے کر گئے؟ اپنی آل کو جو چھوڑ کر گئے دنیا میں صرف ایک اسٹیٹس دے کر گئے, انہم منی وانا منہم. یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. میرے وجود کی برکتوں کو اگر لینا ہونا تو آنا ان کی طرف, ان سے متمسک رہنا. اور پھر چھٹے امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. یہاں پر درود بھیجیے چھٹے امام کی بارگاہ میں. بات ہو رہی ہے تکریم اہل بیت کی بات بھی پھر آئے گی. تو پروردگار عالم نے اہل بیت کو کتنی عزت دی ہے, ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی عزت دی. میں ایک حدیث کا مختصر سا جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک صحابی ہے چھٹے امام کا, عبداللہ ابن جندب. یہ چھٹے امام کا بھی صحابی ہے, 7ویں امام کا بھی صحابی ہے, اور 8ویں امام کا بھی صحابی ہے. بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے ہماری, اور اس گناہ میں جو آدمی شریک ہے وہ شریک, وہ جواب دے گا قیامت میں. اور دنیا میں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا. بہرحال ہم سب کو جواب دینا ہے, کوئی بھی ہو. وہ یہ کہ مرحلہ کٹھن تو ہے بیٹا, تم سلوات صحیح بھجوا رہے ہو, نعرہ حیدری صحیح لگا رہے ہو. مسئلہ یہ ہے, بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ آپ کسی بچے سے پوچھئے حسین ابن روح کو جانتے ہو, کون تھے؟ عثمان ابن سعید کو جانتے ہو, یہ کون تھے؟ محمد ابن عثمان کو جانتے ہو, علی ابن محمد السمری کو جانتے ہو, عبداللہ ابن جندب کو جانتے ہو, علی ابن مہزیار کو جانتے ہو, فضل ابن شاہزان کو جانتے ہو, زکریا ابن آدم کو جانتے ہو. یہ کون تھے؟ نہیں پتہ اس کو. یہ کون لوگ ہیں جن کے نام لے رہا ہوں؟ ائمہ معصومین کے دستے راز تھے یہ لوگ. خط موجود ہیں عجیب و غریب, یہ پورا ایک ٹاپک ہے. یونس ابن عبد الرحمن کو جانتے ہو؟ نہیں. یہ کون تھا؟ ایک کوفے کا ایک بیچارہ مظلوم تھا کہ جو امام رضا کے رازوں کا امین تھا. عبداللہ ابن جندب کے بارے میں علماء رجال نے لکھا ہے ہمارے, کان من المخبتین. یہ مرحلہ اخبات پر تھا. نہیں پتہ بچوں کو. کیوں نہیں پتہ؟ کسی تک بند بیتو کے شاعر نے کسی ہندوستان پاکستان میں جو درویش ہیں, صوفی ہیں, ان کے بارے میں قصیدے کہہ رہا ہے. وہ بچوں کو پتہ ہے ہمارے.
بس صوفی درویش قطب ابدال ہم سب کی عزت کرتے ہیں، محترم ہیں. ہم ابو الفضل عباس کی عزت کرتے ہیں، ہم حر ابن یزید ریاحی کی عزت کرتے ہیں. ہماری اوقات کیا، مولا نے حکم دیا. لیکن اگر آپ جناب حر ابن یزید ریاحی کی بات کرتے کرتے جناب حر کو امام زمانہ سے آگے لے جائیں تو پھر عالم غیب سے ندا آئے گی منہ میں لگام ڈالو اپنی. ہم بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں تمام شخصیات کا. جناب حکیمہ خاتون قدموں کی خاک ہماری آنکھوں پر، ازواج جناب ام سلمہ، بی بی خدیجہ اور دیگر، ان کے قدموں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما. ہم احترام کرتے ہیں، ہم جناب نرجس خاتون کا احترام کرتے ہیں. لیکن اگر بات کرتے 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 جناب سیدہ سے آگے کوئی آ جائے، نہیں ہو سکتا. ہم تمام صوفیاء کرام، دراویشہ، متصوفہ، عرفا جو بھی تھے، ان سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن شاعر کو سوچنا تو چاہیے کہ تم نمک کس کے دسترخوان پر کھا رہے ہو. یعنی 8 محرم کو اگر نوجوان بچہ آ کر کہے عالم دین سے، ذاکر سے، مجلس سے پہلے کہ آج آپ فلاں درویش اور صوفی کے فضائل پڑھیے گا، لفظ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے منبر کے مطابق ہے، میں کہہ نہیں سکتا. اس کے علاوہ کوئی لفظ حق کے مطلب ادا نہیں کرے گا. اس بچے سے جب یہ کہا جائے نوجوان سے کہ میاں صاحبزادہ آج 8 محرم ہے، وہ کہے جی جی صحیح ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ فلاں صوفی کے، یعنی میں جو سر یہ بات کہہ رہا ہوں نا، میرے ہاتھ پیروں میں دم نہیں ہے اس وقت. لا حول ولا قوت انا للہ و انا الیہ راجعون. آواز بلند نعرہ صلوات. دفن ہو گئے مٹی میں وہ شاعر بھی اور وہ نوحہ خان بھی، جن کو شعور تھا کہ سیدہ کے بچوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا. اس نوجوان کا قصور نہیں ہے، یہ اس شاعر کا قصور ہے جو اس گناہ میں شامل ہے، اس قصیدہ خان کا قصور ہے جو اس گناہ میں شامل ہے، جس نے 13 رجب کی محفل ہے اور درویشوں اور صوفیوں کے قصیدے پڑھے جائیں. علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی باری آئے گی؟ 8 محرم کو یہ بچہ آ کر، جس عالم کا واقعہ انہوں نے بتایا، 8 محرم کو وہ آ کر یہ کہے، جب اس سے کہا جائے اس بچے سے بقول اس عالم دین کے کہ چندہ بیٹا آج 8 محرم ہے، ابو الفضل عباس کا دن ہے. جی جی لیکن ارے ہم یہاں پر شیخ توسی علامہ ہلی کو نہیں سیٹتے ابو الفضل عباس کے آگے. تم بات کر رہے ہو کسی بھی ہندوستان پاکستان کے صوفی اور درویش کی. ذرا عقل سے کام لیجئے. بچوں کو دینا کیا چاہتے ہو تم اپنی اگلی نسل کے؟ کہ فلاں اور ہمہ شمہ عباس کے برابر ہے؟ رعیت کے اندر امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک کے اصحاب خاص میں ابو الفضل عباس کے برابر کوئی نہیں ہے. 2 جہات ہیں ابو الفضل عباس کی، ایک تو اصحاب میں سے ہیں، دوسرے امام عصر کے، اور ایک اصحاب میں سے ہیں، دوسرے امام زادے ہیں. اس مرحلے پر کوئی ٹک نہیں سکتا. جہاں پر علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے وہاں پر نمک جس دسترخوان سے کھا رہے ہو اس دسترخوان سے وفاداری سیکھو. تم اس نسل کو دینا کیا چاہتے ہو؟ شرم کیوں نہیں آتی تم کو؟ حیا کیوں نہیں آتی ام البنین سے؟ ابو الفضل عباس کے نام کے ساتھ جرت کیسے ہوتی ہے؟ اس امام باڑے میں قدم رکھتا کیسے ہے وہ جو 13 رجب کو مولا کائنات کے ساتھ کسی اور کا ذکر کرے؟ 8 محرم کو جرت کیسے ہوئی؟ ہے تو عباس کا دن، ان کے بھی ذکر. ارے ہٹاؤ میاں، کس کا ذکر؟ حضرت حجت تمام قد سے کھڑے ہو جائیں. رسول اللہ احترام درود بھیجیے ذرا محمد آل محمد پر. اشارہ ہے، کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے. کوئی بھی کرے، کتنا بڑا امامے والا ہو، کتنی بڑی داڑھی ہو، شیروانی میں ہو، ٹوپی میں ہو، کوئی بھی ہو، ابو الفضل عباس کی حریم میں قدم رکھا، تم اپنی اوقات سے آگے بڑھ گئے ہو. ابو الفضل عباس الگ حرم عطا ہوا ہے، زیارت الگ عطا ہوئی ہے. پوچھا گیا کہ مولا حسین اپنے ساتھ دفن کیوں نہیں کیا؟ علماء جواب دیتے ہیں کہ مولا حسین چاہتے تھے
کہ ابو الفضل عباس کی الگ حیثیت ہو, الگ زیارت ہے, 2 رکعت نماز زیارت الگ ہے. دعا پڑھیے کبھی زیارت پڑھنے جاتے ہو رٹو طوطے کی طرح پڑھتے ہو؟ ذرا زیارت کو توجہ سے پڑھا کرو تاکہ مقامات کو ائمہ کے اور ائمہ کے سچے جانثاروں کے مقامات کو زیارات کے ذریعے سمجھو. جس مقام پر قبر مطہر ابو الفضل عباس ہے نا, وہاں کا جملہ جانتے ہو؟ اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم ذنبا الا غفرتہ. پروردگار اس مقام پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں نا, میرا کوئی بھی گناہ ایسا نہ ہو کہ جسے تو معاف نہ کرے. جب باہر نکلوں ہر گناہ معاف کر دے. سمجھ رہے ہو؟ ہر گناہ معاف کر دے. یہ حرمت کس مقام پر ہے ابو الفضل عباس کی؟ زبان قاصر ہے. آخر جملہ کہہ کر میں دوبارہ موضوع کی طرف آؤں. یہ بات آ گئی کیونکہ بہرحال قرآن کے ذریعے تکریم اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, تو تکریم اہل بیت کے عنوان سے بات آئی. مجھے نہیں پتا کس نے پڑھا ہے, کہاں پڑھا ہے. بچے جب آ کر کہتے ہیں مولانا فلاں کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, ارے یہاں پر پنجتن کے ذریعے بات سمٹ نہیں رہی ہے. بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوہ احد راہ حق میں دے, حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے, اور بے گناہ وہ قتل و ظلم و جور سے حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں, جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں. درود بھیجے محمد آل محمد پر. پڑھا ہمت نہیں, اٹھ کے نکل جاؤ مجلس سے باہر, نکل جاؤ, چھوڑ دو محفل کو, مت سنو بات. یہ ہر غلاظت جو تمہارے کانوں میں کوئی اونڈے گا سنو گے کیا؟ حسین ابن روح کا نام نہیں پتا, عثمان ابن سعید کو نہیں جانتے, علی ابن محمد السمری کو نہیں جانتے, محمد ابن عثمان کو نہیں جانتے, عثمان ابن مظعون کو نہیں جانتے, ان کو نہیں جانتے, علی ابن مہزیار کو نہیں جانتے. خط جا کر پڑھیے نوے امام نے کیا لکھا ہے علی ابن مہزیار کے بارے میں. کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کا خط نہیں ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, 2 الگ الگ باتیں ہیں. توہین کرنا الگ ہے, اور ابو الفضل عباس کے برابر احترام نہ کرنا واجب. کسی کا بھی احترام ابو الفضل عباس کے برابر نہ کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. توہین نہیں کیجئے. سب کا میں احترام کرتے ہیں, تمام عرفا کا, تمام درویشوں کا, تمام صوفیہ کا, ان کی بڑی خدمت ہے. لیکن رسول خدا چھوڑ کے گئے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ممبر سے احادیث نہیں پڑھی جاتی, ممبر سے معارف اور تعلیمات اہل بیت نہیں بیان کی جاتی, ممبر سے ہمیں ان اصحاب کا ذکر نہیں بتایا جاتا کہ جو اصحاب خاص سے امام ہیں, جو رازدار امام ہیں, جو امام کے دست راست تھے. زکریا ابن آدم حج کے سفر میں اس کجاوے میں تھے جس کجاوے میں امام رضا موجود تھے. امام رضا اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں زکریا ابن آدم کو, کہہ رہے ہیں دیکھو قم میں رہو, قم سے اس طرح سے آفتیں دور ہوتی ہیں جس طرح سے میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں آفتیں دور ہوتی ہیں اہل بغداد اور کاظمین سے, اس طرح سے تمہارے ذریعے قم کے لوگوں سے آفتیں دور ہوتی ہیں. یہ بی بی معصومہ کے آمد سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اب جب بی بی معصومہ آ جائیں تو پھر زکریا ابن آدم کی جگہ رہتی نہیں ہے. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جو امام رضا کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیے چیزوں کو, آپ سمجھیے چیزوں کو کہ کس مقام پر ہے ابو الفضل عباس. آخری جملہ کہوں شہزادے کی شان میں اور آگے بڑھ جاؤں. اس جملے کے ذریعے آپ سمجھ لیجیے گا کہ میری نیت کیا تھی. لعن اللہ من استخف بحرمتک, لعنت ہو اس پر. 5واں اور 6واں امام آپ کا فرما رہا ہے لعن اللہ, لعنت ہو اس پر, من استخف بحرمتک, جو مولا اے چچا عباس جو آپ کے احترام کو نہ کرے, جو آپ کے احترام کو ہلکا سمجھے. ہو گئے ملعون. اور 8 محرم کو آپ اس عالم سے کہہ رہے ہیں جا کر کے تھوڑے سے زمزم کے ساتھ اور آب فرات کے ساتھ, تربت سید الشہداء کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کا تصور, ابو الفضل عباس کے ذکر کے ساتھ کسی اور کو ملانے کا تصور. قبلے کو درست کیجئے. پروردگار عالم نے نوح کا خیال نہیں کیا, پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کا خیال نہیں کیا جو شرائط رکھی تھی قرآن کے مطابق. آپ کو بچا لے گا وہ. آپ عباس کے ساتھ جس کا ذکر بھی لے آئیں, 13 رجب کو آپ جس صوفی درویش کا ذکر کریں, ذرا زبانوں کو قابو میں رکھیے. 14, 12 اور 5 کے نظام میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی نکالا جا سکتا ہے.
تو کل گفتگو چل رہی تھی تکریم پیغمبر کے عنوان سے، اور یہ تکریم کے عنوان سے بات آئی، اس وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی. کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا موضوع سے باہر نکل گیا تو کیا ہو گیا. یہ بالکل بڑی اہم بات ہے. ہم سب کچھ ابوالفضل عباس کی نگاہوں کے نیچے عزاداری کی اہمیت اور حفاظت. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عزاداری لاوارث ہے؟ عالم غیب میں کچھ ہستیاں ہیں جو مسلسل دعا کر رہی ہیں، تو یہ میرے خلوص اور آپ کے خلوص کے ذریعے چلے گی. یہ وہاں سے دعا ہو رہی ہے، ورنہ ہمارا خلوص اس سطح کا نہیں ہے کہ ہم 1400 سال تک اس عزاداری کو لے کر چلتے. یہ عالم غیب سے کچھ ہستیاں ہیں جو دعا کر رہی ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری اوقات ہے کہ جو ہم زبان یہ ہل رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، دل میں معارف اتر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نسلیں پاک ہو رہی ہیں، گھر میں بچیاں عزاداری کر رہی ہیں، بچے عزاداری کر رہے ہیں. دعا کو سمجھیے کہ کن کی عنایت کے تحت یہ کام چل رہا ہے. ایمان کو اپنے خالص کیجئے. کیا فرمایا چھٹے امام نے عبداللہ ابن جندب سے؟ فرمایا دیکھو یا ابن جندب، اے جندب بلغ معاشر شیعتنا، ہمارے تمام شیعوں کو یہ بات پہنچا دو. وقل لہم، اور ان سے یہ کہو. کیا کہو؟ عجیب جملہ ہے کہ لا تنال ما عندنا الا بالورع والاجتہاد فی الدنیا. جو ہمارے پاس ہماری ولایت خاصہ ہے نا، وہ سوائے تقوی اور خوب عبادت کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پہنچنے کا. یہ ہمارے شیعوں تک پہنچا دو. اور یاد رکھنا ہمارے شیعوں کی کچھ صفات ہیں. ہمارے شیعوں کی صفات ہیں. وہ کیا صفات ہیں؟ السخاء والمواسات للاخوان فی الدین. ہمارے شیعوں کی صفت یہ ہے کہ یہ سخی ہوتے ہیں، اور جو ان کے دینی بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ان کے ساتھ ان کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں. یاد رکھیے گا تکریم کی بات ہو رہی تھی، تکریم کی بات ہو رہی تھی. کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ چھٹے امام نے فرمایا دیکھو شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ملے ہیں. یحزنہم ما یحزننا، وَيَسُرُّهُمْ مَا يَسُرُّنَا. ہمارے شیعہ ہمارے پکے اور سچے چاہنے والے ہماری مٹی سے بنے ہیں، ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں. جو ہماری بچی ہوئی طینت تھی اس سے بنے. ان کے وجود میں ہمارے وجود کی پرچھائیاں ہیں، نور ہے، پرتو ہے. ان کو وہ چیز غمگین کرتی ہے جو ہم کو غمگین کرتی ہے، ان کو وہ چیز خوش کرتی ہے جو ہم کو خوش کرتی ہے. فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، تم میں سے جب کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، فَلْيَقْصُدْهُمْ، تو ہمارے سچے چاہنے والے شیعوں کا ارادہ کرے. فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلْ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، تم ان کے ساتھ جو کرو گے وہ ہم تک پہنچے گا. تو آپ نے سلسلے کا ملاحظہ کیا، تکریم پیغمبر کی بات ہوئی، تکریم اہل بیت کی بات ہوئی. یہ تکریم اہل بیت کتنی ہے؟ یہ تکریم اہل بیت اس مقام پر ہے کہ جو اہل بیت کا شیعہ ہے، جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرو گے تو ایسا ہے کہ تم نے چھٹے امام کے ساتھ نیکی کی. اب مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر تکریم نبی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر تکریم اہل بیت کیا ہوگی کہ جس دل میں سچی محبت ہے پنجتن کی، جس دل میں 12 امام 14 معصومین کی محبت ہے، اس کی احتیاجات، اس کی ضرورتیں ایسا ہیں کہ امام صادق کی ضرورت ہے. اگر تم نے کسی چھٹے امام کے سچے چاہنے والے کو کھانا کھلایا، گرمی سردی کا لباس دے دیا، گھر سر پہ اس کے چھت کو لے آئے، اس کی مشکل کو حل کر دیا، بیماری میں اس کا علاج کروا دیا، یہ تم نے اس کا علاج نہیں کروایا ہے، یہ چھٹے امام کو تم نے دیا ہے. یہ اس کے گھر کے اوپر تم نے چھت نہیں لگائی ہے، یہ چھٹے امام کے سر کے اوپر تم نے چھت لگائی ہے. یہ جو سبیل پہ تم پانی پلا رہے ہو، یہ تم امام کے چاہنے والوں کو پانی نہیں پلا رہے پیاس کے عالم میں. یہ اعتقاد رکھو کہ چھٹے اور 5ویں امام کو پانی پلا رہے ہو. اگر کسی سچے چاہنے والے کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، اس کے لیے شادی کروا دی، تو سمجھنا کہ اہل بیت کی کسی بیٹی کی شادی کروائی ہے. فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلْ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، جو تم ان کے ساتھ کام کرتے ہو ان تک نہیں رکتا، وہ ہم تک آتا ہے. تو آپ کو دیکھیے پروردگار عالم جب قسم کھاتا ہے قرآن میں، عجیب انداز سے سورہ نور میں قسم کھائی. حبیب دیکھو انہم لفی سکرتہم یعمہون. حبیب دیکھو یہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں نا، کل کی آیت آپ کے سامنے یاد ہے آپ کو، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم.
تو کل میں نے آپ کو ایک معیار دیا تھا، رسول خدا کی جنگ باہر والے سے تو ہے جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن رسول کی جنگ قرآن کے مطابق ان لوگوں سے بھی ہے جو پیچھے تو رسول کے نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر چھپا ہے۔ ان کے ساتھ جنگ بڑی مشکل ہے۔ ان کے ساتھ جنگ کی کیسے؟ امام رضا نے فرمایا الامام وحید دہرہی و فرید عصرہی بوار الکافرین و غیظ المنافقین، امام کافروں کے لیے تباہی ہے اور منافقین کے لیے تلملاہٹ کا باعث ہے۔ یہ منافقین کے لیے تلملاہٹ کا باعث کیوں ہے امام؟ یہ منافقین تلملاتے کیوں ہیں وجود امام کو دیکھ کر؟ منافق کہتے کسے ہیں؟ جو دل میں کفر رکھے، زبان سے کلمہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وجود امام کسوٹی ایسی ہے کہ جو ہر منافق کے نفاق کو نکال دیتی ہے، اور منافق کا نفاق آشکار ہو جاتا ہے، اور منافق اپنے حملے کرنا چاہتا ہے لیکن آپ امام سے متصل ہو کر منافق کے حملوں سے بچتے ہیں۔ کس طرح سے؟ درود کی کل بات ہوئی، کثرت کے ساتھ درود پڑھے انسان، دل سے نفاق نکلتا ہے۔ اہل بیت سے توسل کرے، اہل بیت کی زیارتیں پڑھے، اہل بیت کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کو بھیجے، دل سے نفاق نکلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منافق کہتا ہے کہ میں نے دل میں کفر کو چھپا کر رکھا ہے، زبان سے اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، یہ میری پکڑ میں نہیں آتا۔ پکڑ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ میرے کفر کو تو نہیں دیکھ پا رہا۔ پھر سبب کیا ہے کہ میری گرفت میں نہیں آتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ متصل ہے یہ اس سے کہ جعلہا کلمتاً باقیتاً فی عقبہ، تم متصل ہو اہل بیت سے۔ امام رضا نے فرمایا کہ امام معصوم غیظ المنافقین ہے، منافقین تل ملاتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس کو غلط راستے پر لانے کی، یہ سیدھے سچے راستے پر رہتا ہے۔ یہ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ یعنی جس طرح سے منافق چھپ کر حملہ کرتا ہے، یہ امام کی ولایت کی طاقت ہے کہ چھپے ہوئے جو حملے تم پر ہوتے ہیں امام ان حملوں کو زائل کر دیتا ہے۔ کوئی دیکھ نہیں پاتا زائل کیسے کیا، یہ درود کی برکت کے ذریعے زائل ہوتا ہے، یہ حدیث قصہ کی برکت کے ذریعے زائل ہوتا ہے، یہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی برکت کے لیے ذریعے زائل ہوتا ہے، یہ یا حسین کہہ کر منہ پر تماچے اور سینے پر ہاتھ مار کر زائل ہوتا ہے۔ تم نام لیتے ہو یہاں پر حسین کا، عالم غیب سے مدد چل پڑتی ہے۔ منافقین جتنے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، یہ غیظ المنافقین ہے، منافق تل ملاتا رہتا ہے۔ محبت اہل بیت ایسی دوا ہے کہ جو غیبی حملوں کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ کیوں؟ آیت، اب میں کل کی آیت نہیں پڑھوں گا، تکریم نبی پر دوبارہ آئیے۔ تکریم نبی، اب وہ کل بھی تھوڑا سا وقت زیادہ لیا آپ کا، آج بھی لے رہا ہوں لیکن بس 10-15 منٹ کی زحمت اور۔ پورے قرآن میں تمام انبیاء گزرے، کسی انبیاء کے نام کی قسم نہیں کھائی۔ لعمرک، حبیب تمہاری جان کی قسم۔ میں نے کل کیا کہا تھا؟ پروردگار اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر رسول خدا کی ذات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لعمرک، حبیب تمہاری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ جو تمہارے دشمن ہیں نا، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ جو تمہارے دشمن ہیں نا، تمہارے خلاف جو سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، دل میں ان کے کفر چھپا ہے۔ یہ وہ لوگ جو ہے نا، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ تمہیں غمگین نہ کریں۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا کہ دیکھو غم مت کرو، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، حبیب دیکھو غم مت کرو۔ یہ جو منافق ہے نا، یہ جو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور جو کھل کے سازشیں کر رہے ہیں، جو چھپ کے سازشیں کر رہے ہیں، یہ ہم کو سب پتہ ہے، تم غم مت کرو، ہم ہیں تو تمہارے ساتھ۔ توجہ، تکریم رسول کو دیکھیے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، ایک مقام تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ قسم کھا رہا ہے پروردگار کس کی؟ رسول خدا کی۔ لعمرک، حبیب تمہاری جان کی قسم۔ پروردگار تو خالق مصطفیٰ ہے، تو رازق مصطفیٰ ہے، تو نے نبوت مصطفیٰ کو عطا کی، اپنی قسم کھا کر مصطفیٰ سے گفتگو کر۔ عجیب مرحلہ ہے جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت، فلا وربک، حبیب تمہارے رب کی قسم۔ اور جب کفار اور منافقین کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے حبیب تمہاری جان کی قسم۔ یہ پروردگار عالم جب عالم غیب سے نظر ڈالتا ہے کائنات میں، تو اس کو مصطفیٰ سے زیادہ پیاری،
خوبصورت دلکش چیز نظر ہی نہیں آتی. کہا کہ حبیب تمہاری جان کی قسم یہ اپنے گمراہی کے نشے میں سے چور چور ہیں, تم ان کو ان کی گمراہی میں پڑا رہنے دو. انہم لفی سکرتہم یعمہون, حبیب ان کو چھوڑ دو, یہ اپنے نشے میں ہیں گمراہی کے, جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, تم غم مت کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری جان کی قسم. توجہ کیجئے تکریم اہل بیت. پروردگار عالم جب انبیاء کا نام دے رہا ہے, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, حبیب ہم نے تم پر وحی کی اسی طرح سے جس طرح سے نوح پر وحی کی تھی اور نوح کے بعد تمام انبیاء پر وحی کی. توجہ فرمائی آپ نے, پروردگار کو کہنا چاہیے تھا حبیب جس طرح سے ہم نے آدم سے لے کر نوح اور نوح سے لے کر عیسیٰ تک وحی کی تھی اسی طرح سے تم پر وحی کی. پروردگار فرمایا انا اوحینا الیک, حبیب ہم نے تم پر وحی کی وہی جس طرح سے نوح پر کی تھی اور نوح کے بعد والے انبیاء پر. یعنی پروردگار عالم جب رسول خدا سے پہلے کے انبیاء کا ذکر کر رہا ہے تو پہلے رسول کا نام کا ذکر کر رہا ہے, بعد میں گزشتہ انبیاء کا. یہ ذات ختمی مرتبت کے اندر حقیقت ایسی کون سی ہے عزیزان گرامی, اس بات پر توجہ کیجئے گا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, جس طرح سے ہم نے نوح اور اس کے بعد نبی پر وحی کی. اور پھر اس کے بعد جب پروردگار عالم سورہ احزاب میں ایک بات فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, عجیب جملہ ہے. حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے ایک عہد و پیمان لیا. کیا عہد و پیمان لیا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین. آیت بڑی گھمبیر ہے, آیت کی ہیبت, آیت کا ہیمنہ, آیت کا لب و لہجہ بڑا خطرناک ہے. آیت کوئی بھی قرآن کی معمولی نہیں ہے, لیکن یہاں پروردگار عالم انبیاء کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے. خوب توجہ کیجئے گا, اپنے رسول کی تکریم کو سمجھیے. پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ دیکھو وہ وقت یاد کرو اذ اخذ اللہ, پروردگار عالم نے میثاق لیا تمام نبیین سے, تمام انبیاء سے. کیا میثاق لیا, کیا عہد و پیمان لیا, کیا وعدہ لیا؟ دیکھو لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تم تمام انبیاء کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دوں. معذرت تعلیم کا لفظ میں نے کہا, جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور اس کے بعد تم کو نبوت ملنے کے بعد ایک رسول آئے جو تصدیق کرے ان تمام چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں. یہ کن سے گفتگو کر رہا ہے پروردگار؟ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کی بات ہو رہی ہے. میں نے کیوں کہا ایک رسول کو ایگزیمشن دے رہا ہے, نکال رہا ہے, اس ذکر میں نہیں لا رہا. فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے تم سب سے میثاق لیا, عہد و پیمان لیا, میں نے تم سے ایک وعدہ دیا. کیا وعدہ دیا؟ دیکھو جب تمہارے پاس کتاب آ جائے نا, لما آتیتکم من کتاب و حکمت, میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اور اس کے بعد ایک رسول آئے جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پاس تھی. لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تو دیکھو ضرور ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس رسول کی مدد کرنا. اور پھر خدا نے فرمایا قال اقررتم, اے میرے انبیاء بتاؤ اقرار کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ واخذتم علی ذلکم مصری, اور تم نے یہ اپنے لیے بیڑیاں اور طوق و زنجیر ہتھکڑی بنا کر اپنی گردن پر ڈال دیا ہے کہ نہیں ڈال دیا؟ اس عہد و پیمان میں اپنے آپ کو جکڑا کہ نہیں جکڑا؟ یہ کس سے بات کر رہا ہے خدا؟ اگر آپ کسی سچے آدمی سے بات کریں اور کہیں دیکھیے ایک صاحب آئیں گے ان کو گھر میں بٹھائیے گا, کیا بہتر؟ کہا سن لیا کہ نہیں سنا؟ اقرار تو کرو, تم بھی گواہ رہنا. خدا کہہ رہا ہے میں بھی گواہ رہوں گا. یہ خدا انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ جب ایک رسول آئے گا نا, لما آتیتکم من کتاب و حکمت, ایک جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں اور اس کے بعد ایک رسول آئے تو تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا. یہ آپ کے نبی کی منزلت ہے کہ انبیاء کی نبوت اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کے رسول پر ایمان لائیں. یہ جو آپ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں, ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ختم نبوت کا دفاع آدم سے لے کر عیسیٰ تک کر رہے ہیں. کہا کہ تو دیکھو اس پر ضرور ضرور, یہ جو میں ضرور ضرور کہہ رہا ہوں یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. لتؤمنن بہ,
ضرور ضرور یقیناً اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. بات ختم ہو گئی. یہ خدا کس سے کہہ رہا ہے ضرور مدد کرنا، ضرور ایمان لانا؟ خدا کہہ کس سے رہا ہے؟ انبیاء سے. نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، خاکم بدہن، ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. انبیاء کی زبان پہ جھوٹ کا کوئی تصور ہے؟ خدا نے پیغام دے دیا، انبیاء نے لے لیا، لیکن پروردگار نے ایک جملہ کہا، قالا، پروردگار نے کہا اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اقرار کر رہے ہو اور اپنے آپ کو اس عہد و پیمان میں جکڑ کر پابند کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، اب دیکھو گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں اس پر تمہارا. ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ مجھے آپ بتائیے، بہت سیدھا سادہ سوال ہے، آسان، اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں. خدا انبیاء کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت ہے؟ بھائی وزیر اعظم، صدر، فوج کے سربراہ کو، کسی جگہ کے آئی جی کو، ڈی آئی جی کو کوئی پیغام دیں کہ سن لیا پیغام؟ جی. کہا کہ دیکھو اقرار کرو. کہ سر سن تو لیا، ریسیو ہو گیا، ہم نے ایکنالجمنٹ کا لیٹر بھیج دیا. کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اقرار کر رہے ہو، اپنے آپ کو جکڑ رہے ہو. بھائی کہہ دیا، ہاں سن لیا، عمل ہو جائے گا. اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، اقرار کر رہے ہو اور اپنے آپ کو اس عہد و پیمان میں جکڑ رہے ہو. پروردگار بالکل اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. پروردگار کو اس پر شاید اطمینان نہیں آیا، شاید کا یقیناً اگر آ جاتا تو پروردگار چپ ہو جاتا، آیت نہ آتی. فرمایا فاشہدوا، گواہ رہنا تم سب، وانا معکم من الشاہدین. مجھے یہ بتائیے، وہ مقدمہ جس کے گواہ تمام انبیاء ہوں، وہ مقدمہ جس کا گواہ خدا ہو انبیاء کے ساتھ، وہ مقدمہ ہے کتنا بڑا؟ اور ہم اور آپ مزے سے پڑھ دیتے ہیں اذان اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ رسول کی رسالت ہے کہاں پر؟ کہا کہ دیکھو، اذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم واخذنا منہم میثاقا غلیظا. حبیب اس وقت کو یاد کرو، ہم نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا، تم سے بھی لیا، تمہارے بعد نوح سے لیا، نوح کے بعد ابراہیم سے، ابراہیم کے بعد موسیٰ سے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور حبیب ہم نے ان تمام انبیاء سے بہت گاڑھا قسم کا، جس کی ڈینسٹی بہت زیادہ تھی، بڑا کنسنٹریٹڈ ایسڈ ہوتا ہے نا، تیزاب میں پانی ملاتے ہیں، ڈائلیوٹ ہوتا ہے، کبھی پانی نہیں ملتا، خالص ہوتا ہے. تو غلیظ کا مطلب عربی اور فارسی میں یہ ہوتا ہے، اس میں اب کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ ڈائلیوٹ نہیں ہے، یہ بالکل خالص ہے. پروردگار جب تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے بڑا غلیظ عہد و پیمان لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بہت خالص میثاق لیا، ہم نے ان سے بہت خالص عہد و پیمان لیا. پروردگار تو اگر یہ نہ بھی کہتا پیمان تب بھی خالص تھا. اضافہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اضافہ کرنے کی ضرورت جو میری سمجھ میں آتا ہے، مفسرین کی سمجھ میں آتا ہے، چھوٹ نہیں ہے اس میں کوئی. ساری عبادتیں اکارت چلی جائیں گی اگر اس عہد و پیمان میں کوئی خامی آ گئی. میں آیت کو دوبارہ دہراؤں گا، ابھی شاید میرے نوجوان بچے متوجہ نہیں ہوئے. پروردگار کہہ رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا. میثاق یعنی عہد و پیمان لینا، ایگریمنٹ کرنا، تم یہ کام کرو گے، وعدہ کر رہے ہو، کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، پھر کس کا نام لیا؟ وَمِنْكَ، تم سے بھی لیا. وَمِن نوح، اور کس سے لیا؟ نوح سے لیا. نوح کے بعد ابراہیم سے لیا، ابراہیم کے بعد موسیٰ وعیسیٰ ابن مریم. نوح سے لیا، ابراہیم سے لیا، عیسیٰ سے لیا، موسیٰ سے لیا. اور پھر جملے پر توجہ کرنا عزیزوں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اب یہاں پر رسول خدا کا نام نہیں ہے، اور ہم نے ان سب سے بڑا گاڑھا میثاق لیا. شروع میں رسول خدا کا نام ہے، آخر میں رسول خدا کا نام نہیں ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے تمام انبیاء سے میثاق غلیظ لیا. اب اس میں رسول خدا شامل ہیں کہ نہیں ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن تمام انبیاء سے میثاق غلیظ لیا. یہ گفتگو کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ یہ گفتگو ختمی مرتبت کے گرد گھوم رہی ہے، یہ گفتگو رسول خدا کے گرد گھوم رہی ہے. یہ کون رسول ہے؟ یہ وہ رسول ہے 13 مرتبہ قرآن نے فرمایا، جہاں تک میں گن پایا، اگر غلطی پر نہیں ہوں، یا ایھا النبی 2 دفعہ کہا، یا ایھا الرسول، یعنی کس انداز سے کہا
کہ نام نہیں دیا رسول خدا کا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی 13 مقامات پر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تمام کے تمام القاب. یعنی پروردگار عالم اگر رسول خدا کالی ردا اوڑھیں خدا کو اتنا پسند ہے، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے کالی چادر اوڑھنے والے. اگر رسول خدا راتوں کو اٹھ کر عبادت کریں، یا ایھا المزمل، اے ہمارے مزمل. یعنی ہر ادا رسول خدا کی خدا کو بھا رہی ہے. ہر ادا رسول خدا کی خدا کو بھا رہی ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے تکریم رسول کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ کہا لا تجعلوا، سورہ نور، لا تجعلوا دعا الرسول. دیکھو جب تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا اپنے درمیان، تو ایک دوسرے کی طرح نہ پکارا کر دعاء بعضکم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. جب تم رسول خدا کو پکارتے ہو نا اس طرح سے مت پکارو جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نام لے کر مت پکارو، یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو. کیوں پکارو؟ اب یہ میرا جملہ ہے، ہم تو اپنے رسول کا نام لے نہیں رہے، اور تم اوقات یہ کہ محمد مصطفیٰ کی قدموں کی خاک کے برابر نہ ہو کر محمد کا نام لوگے. ہم کہہ رہے ہیں 13 دفعہ قرآن میں یا ایھا النبی، 2 دفعہ ہم نے کہا یا ایھا الرسول، 1 دفعہ کہا یا ایھا المدثر، 1 دفعہ کہا یا ایھا المزمل. ہم اس طرح سے گفتگو کریں، نام مت لینا. لیکن جب جناب موسیٰ کی باری آئی، جب جناب موسیٰ کی قوم دریائے نیل سے نکلی، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی ایسے بت چاہیے عبادت کے لیے جیسے یہ بت پرست قوم کر رہی ہے. پروردگار کو غصہ نہیں آیا، قوم موسیٰ نے موسیٰ کا نام لے کر گفتگو کی. پروردگار کیا موسیٰ تیرا نبی نہیں ہے؟ جواب آئے گا ہے تو، لیکن محمد مصطفیٰ کہاں، موسیٰ کہاں؟ آپ کے سامنے ہے وہ آیت مائدہ آسمانی والی، دسترخوان والی، کہ جب یاد کرو جب جناب عیسیٰ کی قوم نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ ابن مریم تمہارے پروردگار میں یہ طاقت ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان آسمانی نازل کرے، کھانے وغیرہ اس میں چنے ہوئے ہوں، لذیذ کھانے، اچھے بہشتی نعمتیں. اب وہ جو بھی رہو، یہ میں اپنی طرف سے جملہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں. هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ ابن مریم تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے؟ خدا کو برا نہیں لگا عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا. لیکن جب رسول خدا کو آ کر کہا کسی نے محمد یا محمد، آیت آئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا. یہ کیا حرکت کر رہے ہو بدتمیزی والی؟ تمہارے اعمال سلب کر لیں گے ہم. پروردگار قوم موسیٰ نے کہا یا موسیٰ، قوم عیسیٰ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم. تجھے اس وقت جلال نہیں آیا؟ کہا یہ تکریم رسول خدا ہے. ایک درود بھیجیں تاکہ میں نتیجہ دے کر پھر مصائب کی طرف ہوں. ہر پیغمبر کی شریعت کے ساتھ وفاداری، یہ میثاق غلیظ تھا کیا؟ یہ عہد و پیمان تھا کیا؟ مدد کرو گے. بھائی آپ مجھے بتائیے، آپ کہ جب رسول خدا کو پیدا ہونا تھا تو خدا کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ کوئی بھی پیغمبر نہیں ہوگا؟ خدا کو پتا تھا کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، تو یہ خدا نے وعدہ کیوں دیا کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ تو تفسیر طبری میں روایت نقل ہوئی عبداللہ ابن عباس سے اور جناب امیر سے کہ پروردگار نے کہا اگر تم زندہ رہو گے تو مدد کرو گے؟ سب نے کہا ہم مدد کریں گے. تو وہ زندہ تو نہیں رہے رسول، وہ نہیں تھے اس وقت. جناب عیسیٰ ہیں، جناب الیاس ہیں، جناب خضر ہیں. یہ 3 پیغمبر ہیں جو زندہ ہیں، تو کوئی بھی پیغمبر زندہ نہیں رہا. تو سوال یہ ہے کہ پروردگار کو ایک فکر تو تھی کہ میرے رسول کی مدد کرے گا. کون مدد کرے گا؟ انبیاء سے پروردگار عالم یہ میثاق غلیظ ہے. بھائی توجہ ہے آیت کیا نہیں ہے؟ پروردگار عالم وعدہ لے رہا ہے انبیاء سے کہ تم مدد کرو گے ضرور. انبیاء نہیں تھے. اب پروردگار کی خواہش تھی کہ نہیں تھی کہ مدد کریں؟ انبیاء تھی، تبھی تو اقرار لیا. انبیاء نہیں تھے تو اب مدد رسول خدا کی تو کس نے کی؟ بھئی اب میں بدر اور احد اور خیبر اور خندق اور شب ہجرت نہیں پڑھنا چاہتا. مدد اس نے کی کہ جب بچے رسول خدا کے پیچھے چلتے تھے، کنکر مارتے تھے، 40 برس کا رسول اگر پلٹ کر بچوں سے الجھتا تو الزام لگ رہا تھا کہ ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، حواس باختہ ہے، محمد نعوذ باللہ.
یہ الزام سچا ثابت ہو جاتا. رسول اپنے رستے پر جا رہے ہیں, کنکر مار رہے ہیں, بچے آوازیں کس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, کانٹے مار پھینک رہے ہیں, اذیتیں پہنچا رہے ہیں, رسول چل رہے ہیں. تو یہ جو انبیاء سے وعدہ لیا تھا یہ پورا کس نے کیا؟ یہ ابو طالب کا 10 برس کا بچہ چلتا تھا, جو بچہ سامنے آتا تھا مولا کائنات اٹھاتے تھے, اٹھا کر پٹکتے تھے. لوگ گھر میں جا کر بچے کہتے تھے زہرا علی زہرا علی, بھائی تکلیف کیوں ہے کمر میں؟ کہا علی نے اٹھا کر پٹخا, زہرا علی زہرا علی, علی نے ظہیر, علی ہم پر غالب آ گیا. تو مدد کے لیے اس عمر میں بھیجا کہ ساحر اور مجنون کا داغ بھی نہ لگے, دفاع بھی ہو, ایمان بھی سب سے پہلے لائے, دفاع بھی سب سے زیادہ کیا. میں شب ہجرت کا واقعہ پڑھوں, میں جنگ احد پڑھوں, میں جنگ بدر پڑھوں, میں جنگ خیبر پڑھوں, میں جنگ خندق پڑھوں, میں جنگ حنین پڑھوں, میں پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ ہر مقام پر جس نے مدد کی تھا نا وہ علی. تو یا تو یہ کہو کہ انبیاء علی کے روپ میں آئے. مولانا یہ کیا کفر کر دیا؟ کہوں گا کفر میں نے نہیں کیا, یہ ختمی مرتبت نے حدیث کو بیان کیا. علماء اسلام نے لکھا کہ دیکھو, من اراد الى آدم فی علمہ والى نوح فی بہائی والى عیسیٰ فی ثنائہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زودہ, جو چاہے دیکھنا آدم کے علم کی معراج کو, نوح کی ہیبت کو, عیسیٰ کے زہد کو, موسیٰ کی ہیبت کو, نوح کی بلندی کو, فلینظر الی علی ابن ابی طالب, وہ آ کر علی کو دیکھے. وعدہ لیا تھا انبیاء سے, پورا کیا علی کے ابو طالب کے ثبوت علی نے. بھئی یا تو یہ کہو کہ خدا کو نہیں پتا تھا, خدا کو پتا تھا کوئی نبی نہیں ہوگا, پھر وعدہ کیوں لیا؟ خدا کہہ رہا ہے آخر تم, معمولی وعدہ نہیں ہے جو علی نے انبیاء کا نبھایا ہے. ہیں کہاں پر آپ کے حواس؟ توجہ کہاں پر ہے آپ کی؟ تکریم رسول اس مقام پر ہے. آقررتم واخذتم علی ذالکم اسری, اقرار کر رہے ہو, جکڑ لیا اپنے آپ کو اس میثاق میں. قالوا اقررنا, سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. بھائی اقرار تو کر لیا, عمل کب ہوگا؟ جب رسول خدا آئے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی نہیں تھا. قال, خدا نے کہا فاشہدوا, گواہ رہنا, وانا معکم من الشاہدین. تو پھر یہ ہوگا کیسے؟ تو تمام کے تمام کمالات کس, یہ علی بن ابی طالب میں کمالات آئے کیسے؟ اب وقت نکل چکا ہے, میں اب اس سے آگے کیا بتاؤں, مصائب کی منزل پر مجھے آنے دیجیے. تو یہ علی بن ابی طالب ہے کہ جو علم کی معراج پہ دیکھے آدم کو, اس عہد و پیمان کو کہ جو انبیاء نے کیا تھا پورا کیا علی بن ابی طالب نے آ کر. اور کس طرح سے کیا؟ جب مشکل میں رسول خدا گرفتار ہوئے, کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا. خیبر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. کہا ادعوا لی علی, علی کو بلاؤ. کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے. کہا ادعوا لی علی, بلاؤ میرے خاطر علی کو, میرے لیے علی کو بلا کے لاؤ. علی آئے, رسول خدا نے لعاب دہن لگایا. روایت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. فبصق فی عینیہ, لعاب دہن لگایا. ودفع الیہ رایتہ, لعاب دہن لگایا اور علم دے دیا. یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, دیکھیے آنکھیں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اچھا بھائی بھی عجیب ہے بڑا, ادھر لعاب دہن لگایا, ادھر علم دے دیا. یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام, استراحت, دیکھیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں فنائے رسول, اسے کہتے ہیں تکریم رسول. لعاب دہن لگا دیا, پرچم دے دیا. ارے ہمیں اتنا ایمان ہے رسول پر کہ ہماری عصر کی نماز چلی گئی تھی, ہمیں پتہ ہے سورج لوٹ آئے گا, یہ تو علم دے رہے ہیں. علم دیا اور پھر رسول خدا نے جملہ کہا. علی بن ابی طالب کو خیبر کے میدان میں اس جملے سے مت پہچانیے کہ رجلاً کرارن غیر فرارن. ہم اس جملے سے نہیں پہچانتے علی کو خیبر کے میدان میں, یہ تو بچپن سے لقب مل چکا تھا. ہم بات کرتے ہیں تازی نہیں. کیا فرمایا؟ یفتح اللہ علی یدیہ, خدا فتح اس کے ہاتھوں پر نصیب کرے گا. بھائی خدا کسی غیر کے ہاتھوں پہ فتح نصیب نہیں کرتا, خدا اپنے ہی ہاتھ پر فتح نصیب کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا اگر علی کے ہاتھ کو کہا جائے ید اللہ, خدا کا ہاتھ ہے. یفتح اللہ علی یدیہ یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. عزیزان گرامی, میں مسلسل اس کی قیمت سید الشہداء کے بچوں نے, بہنوں نے, اولادوں نے دی ہے, جو تشکیل امت کی قیمت, تکریم نبی کی قیمت چکائی ہے رسول خدا کی اولادوں نے. روایت بڑی عجیب ہے. امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا
کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کے مصائب. تو جو تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ دمشق کے شہر میں جو حالات تھے، امام کو ان حالات نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ امام نے کہا کہ کاش میری نگاہ شہر دمشق پر نہ پڑتی. اور مقتل کے مطابق، تواریخ کے مطابق 7 مصائب امام سجاد علیہ السلام نے گنوائے ہیں کہ جو ہم پر پڑے. وہی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ دیکھو، سب سے پہلے تو ہمارے شہداء کے سر آگے آگے تھے. میرے چچا عباس اور بابا حسین کا سر میرے آگے تھا. شہداء کے سر ان ملعونوں نے خواتین کے ناکوں کے ساتھ رکھے تھے. میں جملہ کس طرح سے عرض کروں کہ واقعہ یہ ہوا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، منزل بڑی کٹھن ہے اور اس بات کو انسان کس طرح سے بیان کرے. ایک صحابی ملا، امام کو دیکھا ہمارا چاہنے والا ہے. کہا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا کہ جی اپنا رسول اللہ. کہا یہ جو سر اٹھائے ہوئے ہیں نا شہداء کے، اس کو کچھ پیسے دے کر یہ کہہ دے کہ اس نے جو نوک نیزہ پر سروں کو رکھا ہوا ہے نا، یہ میری پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ ہے. لوگ سروں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ناموس رسول خدا ہے. تو ذرا پیسے دے تاکہ یہ سروں کو آگے لے جائے، تاکہ یہ سر میری پھوپھیوں اور بہنوں کے ناکوں کے ساتھ نظر نہ آئے. عزیزوں، سمجھ رہے ہو حسین کی بیٹیوں نے کیا قیمت چکائی ہے تمہاری عبادتوں کی. سر آگے گئے. اگلا جملہ سنو امام کا. امام فرماتے ہیں کہ بعض سروں کو اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ وہ زمین پر گرتے تھے اور گھوڑوں کی ٹھوکروں میں آتے تھے. یہ ملعون دوبارہ ان سروں کو اٹھا کر نوک نیزہ پر رکھتے تھے. یہ کن کے سر ہیں؟ یہ رسول کے نواسوں اور پوتوں کے سر ہیں. بس ایک دفعہ امام نے فرمایا ہمیں نصارہ اور یہود کے محلوں سے گزارا گیا. کہا یہ وہ اہل بیت ہیں جو ملعون ہیں، ان پر لعنت بھیجو. امام سجاد کے جملے یہ ہیں کہ ہم پر آگ پھینکی گئی. امام کی حالت یہ تھی کہ امام طوق جامعہ میں تھے. طوق جامعہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ جکڑ دیا جائے. ارے امام کہتے ہیں کہ ہم پر آگ کو پھینکا جا رہا تھا، ہمارے ہاتھ آزاد نہ تھے کہ ہم اپنے اوپر سے آگ کے گودوں کو ہٹا پاتے. آخری جملہ سنو گے. ایک دفعہ امام باقر نے پوچھا کہ بابا ہم کو کس طرح سے لے کر جایا گیا تھا؟ آخری جملہ امام سجاد کا اس سلسلے کا فرمایا کہ دیکھو کلما دمعت عین واحد منا، ہم میں سے جب بھی کسی کی آنکھ میں آنسو آتا. یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے کسی کا شوہر مارا گیا ہے، کسی کا والی مارا گیا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا. اہل بیت کے سر آگے آگے ہیں. ان بیویوں کے دلوں میں ایک ہونک اٹھ رہی ہے، ایک کرب کا عالم ہے. ان کو تعزیت دی جاتی ہے نا. ذرا سنو رسول کی بیٹیوں کو تعزیت کس طرح سے دی گئی. امام سجاد فرماتے ہیں یہ ظالم ہم کو دیکھتے تھے. جملہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں ترجمے کے ساتھ اپنے الفاظ میں کہ یہ ظالم ہم کو دیکھتے تھے. کلما دمعت عین واحد منا، ہم میں سے جب بھی کسی کی آنکھ میں آنسو آتا تھا. بھئی آنکھ میں آنسو کیوں آتا تھا؟ کبھی بابا حسین کا سر ہے، کبھی چچا عباس کا سر ہے، کبھی بھیا علی اکبر کا سر ہے. ہم میں سے جب بھی کسی کی آنکھ میں آنسو آتا تھا تعانا رؤوسنا بالرعب، یہ ملعون ہمارے سروں میں نیزوں کی انیوں کو گڑوتے تھے. ارے عزیزان گرامی، یاد ہے نا حمزہ تھا قاتل رسول خدا کے چچا کا. حمزہ کا قاتل تھا رسول خدا کے چچا کا قاتل وحشی تھا. یہ اسلام لے آیا. رسول خدا کے چچا کا قاتل تھا. رسول کو بڑی محبت تھی، اسلام لے آیا. جب یہ رسول خدا کے پاس آتا تھا نا تو رسول خدا کہتے تھے اپنے چہرے کو مجھ سے دور کر لے. اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے. فرمایا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میرے چچا کا قاتل. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے چچا کا ایک لاشا تھا، وحشی کے چہرے کو نہیں دیکھا جاتا تھا. امام سجاد کا جملہ سنو. ارے کربلا سے کوفے سے شام تک کبھی میری نگاہوں کے سامنے بھیا علی اکبر کا قاتل آتا تھا، کبھی بابا حسین کا قاتل آتا تھا، کبھی بھیا قاسم کا قاتل آتا تھا. ان سب کے چہروں کو برداشت کیا ہے امام سجاد نے. وہ مرحلہ جو رسول خدا کو تکلیف دیتا تھا امام سجاد پر.
شديدا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے جو یہاں پر موجود ہیں، جو گھروں میں اپنے مجلس سن رہے ہیں، جہاں جہاں بعد میں سنیں گے، جو بھی چاہنے والے ہیں، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں، کسی بھی مذہب کے، کسی بھی مسلک کے، پروردگار مولا حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کے اگر وہ تنگ دست سے نادار ہیں، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، مشکلات کو دور فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. ان مجالس کو چاردہ معصومین کے لیے، خصوصاً حضرت حجت کے لیے، رسول اللہ جناب سیدہ کے زخمی دل پر مرہم کا کام انجام دے، ان کی خدمت میں پرسے اور تعزیت کے لائق قرار دے. ہم کو امام کے انصار اعوان میں شامل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار جو کوئی حاجت لے کر آئے، مجھ سے درخواست کی ہے، ایک مریض ہے ہاسپٹل میں، بہت ڈاکٹر نا امید ہو چکے ہیں، آپ سے دعا ہے کہ جناب امام سجاد کے صدقے میں، امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں، بی بی زینب کے صدقے میں دعا کیجئے، پروردگار اس مریض کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. آپ کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو حاجت لے کر آئے ہیں، مجھ سے آپ سے جس نے بھی درخواست کی، التماس سے دعا کی، اس کی مشکلات کو پروردگار عالم دور فرمائے. ہم واجبات کو انجام دینے کی، حرام سے بچنے کی توفیقات انجام دے. مجھ سے ایک درخواست کی گئی ہے، کل اعلان کروں کہ میں جو زحمت دیتا ہوں آپ کو یہاں پر آ کر ہر روز، تو کل جو ہے میں یہاں پر میری مجلس جو شروع ہوگی وہ 9:30 بجے شروع ہوگی، سوسخانی 9 بجے شروع ہوگی.